بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، بلکہ مضبوطی اور پختگی کے ساتھ سوال کرے، اور جو کچھ مانگ رہا ہو پوری توجہ اور دلی چاہت کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ اے اللہ تو چاہے تو مغفرت فرما دے اور تو چاہے تو دے دے، اللہ تعالیٰ جو کچھ دے گا اپنے ہی ارادے سے دے گا، اپنی مرضی اور ارادے سے ہی دے گا، اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کا وجود محض اس کے ارادے سے ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ دعا کرنے والے کو تو اپنی رغبت، دلی توجہ اور دلچسپی پوری طرح ظاہر کرنا چاہیے اور مضبوطی سے سوال کرنا چاہیے۔ مضبوطی سے سوال نہ کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مانگنے والا اپنے کو صحیح معنوں میں محتاج نہیں سمجھتا، اللہ سے مانگنے میں بھی بے پرواہی برت رہا ہے، جو تکبر کی نشانی ہے۔ حالانکہ دعا میں ظاہر و باطن سے عاجزی اور حاجت مندی اور اپنی ذلت ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آسمان و زمین اور ان کے اندر کے سب خزانے اور ان کے باہر کے سب خزانے اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ارادے سے پل بھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف کن فرما دینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کا دینا اور کسی بھی چیز کا پیدا کر دینا کوئی بھاری چیز نہیں ہے، لہٰذا پوری رغبت اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میرا مقصد ضرور پورا ہوگا، اور وہ جب دے گا اپنی مرضی اور ارادے ہی سے دے گا، اس سے زبردستی کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب شرم کرنے والا ہے، کریم ہے۔ جب اس کا بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو خالی واپس کرتا ہوا شرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کو جب تک دعا کے ختم ہونے کے بعد چہرے پر نہ پھیر لیتے تھے، نیچے نہیں گراتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں میں دعا کا ایک اہم ادب بتایا ہے کہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں اور دعا کے ختم ہونے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں۔ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سوال کرنے والے کی صورت بتانے کے لیے ہے، تاکہ باطنی طور پر دل سے جو دعا ہو رہی ہوئے اس کے ساتھ ظاہری اعضاء بھی سوال میں شریک ہو جائیں۔ دونوں ہاتھ پھیلانے فقیر کی جھولی کی طرح ہے، جس میں اپنی ضرورت کا پورا اظہار ہے، اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کا رخ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف نماز کا قبلہ ہے، اسی طرح آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کے ختم پر ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا گویا دعا کی قبولیت اور رحمت خداوندی کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت میرے چہرے سے شروع ہو کر مجھے مکمل طریقے پر گھیر رہی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ: نمبر 1 وضو سے ہونا، نمبر 2 پہلے اللہ کی تعریف و بڑائی کرنا اور اس کے مبارک ناموں اور صفات کاملہ کا واسطہ دینا، نمبر 3 پھر درود شریف پڑھنا، نمبر 4 قبلے کی طرف رخ ہونا، نمبر 5 دل کے خلوص سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ جل شانہ ہی دعا قبول کر سکتا ہے، نمبر 5 پاک و صاف ہونا، نمبر 7 کوئی نیک عمل دعا سے پہلے کرنا یا 2-4 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا، نمبر 8
دعا کے لیے دو جانوں گھٹنوں کے بل یعنی ادب سے ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 9 دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔ نمبر 10 خشوع و خضوع یعنی پوری عاجزی اور انکساری سے ادب کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 11 پورے جسم سے ادب ظاہر ہو اور جسم پورا کا پورا دعا اور طلب بن جائے۔ نمبر 12 دعا کرتے وقت عاجزی اور اپنی پستی ظاہر کرنا۔ نمبر 13 دعا کرتے وقت حال اور کال سے یعنی جسم اور جان سے اور زبان سے مسکینی ظاہر کرنا اور آواز میں پستی ہونا۔ نمبر 14 آسمان کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ نمبر 15 شاعرانہ تک بندی سے اور گانے کے طرز سے بچنا۔ نمبر 16 حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنا۔ نمبر 17 گناہوں کا اقرار کرنا۔ نمبر 18 خوب رغبت اور امید اور مضبوطی کے ساتھ جم کر اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 19 دل حاضر کر کے دل کی گہرائی سے دعا کرنا۔ نمبر 20 کسی چیز کا بار بار سوال کرنا جو کم سے کم 3 بار ہو۔ نمبر 21 خوب رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں یعنی للچا کر اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ نمبر 22 کسی محال اور ناممکن چیز کی دعا نہ کریں۔ نمبر 23 جب کسی کے لیے دعا کرے تو پہلے اپنے لیے دعا کریں پھر دوسرے کے لیے۔ نمبر 24 ایسی دعا کو اختیار کریں جس کے الفاظ کم ہو لیکن الفاظ کے معنی عمومی اور زیادہ ہوں یعنی 1-2 لفظ میں یا چند الفاظ میں دنیا و آخرت کی بہت سی ضرورتوں کا سوال ہو جائے۔ نمبر 25 قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کے ذریعے دعائیں کریں، ان کے الفاظ بہت سی چیزوں کو جمع کرنے والے بھی ہیں اور مبارک بھی۔ نمبر 26 اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کریں، اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ سے سوال کریں۔ نمبر 27 امام ہو تو صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کریں بلکہ مقتدیوں کو بھی دعا میں شریک کریں یعنی ایسے الفاظ دعا میں استعمال کریں جو سب کے لیے ہو جیسے ہماری، ہم سب کو، ہمارے لیے وغیرہ الفاظ سے دعا کریں۔ نمبر 28 دعا کے ختم سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف و بڑائی بیان کریں۔ نمبر 29 اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ نمبر 30 اور ختم پر آمین کہے۔ نمبر 31 اور بالکل آخر میں منہ پر ہاتھ پھیر لے۔ ان آداب کی جس قدر ہو سکے رعایت کریں، یوں اللہ کی بڑی شان ہے، وہ آداب کی رعایت کیے بغیر بھی قبول فرما سکتا ہے۔ بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، دل میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ ان پر اول تو مصیبتیں آتی ہی نہیں، اگر آتی ہیں تو معمولی ہوتی ہیں، پھر وہ بھی جلدی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ دعا کرنے سے عاجز نہ ہو جاؤ، کیونکہ دعا کا مشغلہ رکھتے ہوئے کوئی شخص برباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعا والے کی اللہ کی طرف سے ضرور مدد ہوتی ہے، دونوں جہان میں کامیاب اور بامراد ہے۔ جب دعا کی قبولیت کا مطلب معلوم ہو گیا تو کبھی یوں ہرگز نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گھس گئے، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔